وادی کشمیر میں رواں برس کے ابتدائی مہینوں میں ریکارڈ تعداد میں سیاحوں کی آمد درج کی گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جنوری میں 61,000 سیاحوں نے یہاں مختلف صحت افزا مقامات کی سیر کی ہے، جبکہ فروری میں یہ تعداد 1 لاکھ جا پہنچی۔ اسی طرح مارچ میں 1,80,000 سیاحوں نے وادی کشمیر کا رخ کیا۔ وہی اپریل مہینے میں 2,60,000 سیاح وادی کشمیر کی ان پرکیف فضاؤں سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ مئی میں بھی ملک کی دیگر ریاستوں سے آئے ہوئے سیاحوں کی خاصی تعداد موجود ہے، اور اس وقت ہوٹلوں، ہاؤس بوٹوں اور دیگر گیسٹ ہاؤسز میں بھی جگہ نہیں ہے۔ سال 2021 میں بھی اگرچہ لاکھوں کی تعداد میں سیاحوں نے کشمیر کا رخ کیا، لیکن امسال گزشتہ برسوں کے تمام ریکارڈ ٹوٹنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار سری نگر کے ہوائی اڈے سے روزانہ تقریباً 100 پروازوں کی آواجاہی ہو رہی ہے، اور ہر روز کم از کم 5,000 سیاح یہاں پہنچ رہے ہیں، جبکہ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں بیشتر ہوٹلوں میں جون تک 95% پیشگی بکنگ ہو چکی ہے۔ پھول جا رہا ہے، پیکڈ ہوٹلز ہے۔ ایکچولی آج کل جو بھی کشمیر آتا ہے دے کم ود پریئر بکنگس، تو کیوس نہیں ہے کہ کسی کو کمرہ نہیں مل رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے بکنگ کر کے ہی آ رہا ہے، تو ہر ایک کو اکوموڈیشن مل رہی ہے۔ گلمرگ میں چونکہ کمرے کم ہیں، وہاں پہ رش ہے، پہلگام بھی فل ہے اور سری نگر بھی فل ہے، اور ہاؤس بوٹ بھی سب ابھی فل جا رہے ہیں۔ ایک چیز اچھا ہو رہا ہے کہ ہر مہینے 1 لاکھ 2 لاکھ ٹورسٹ آ رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اکوموڈیشن میں بھی پرابلم نہیں ہو رہی ہے اور ٹورسٹ کو بھی رہنے میں پرابلم نہیں ہو رہی ہے، اور پورا امید ہے کہ یہ پورے سال اگر ایسے چل گیا، میں جیسے سمجھ رہا ہوں ٹورزم کو we should touch at least 15 lakh this year۔ ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم نے بھی بہت محنت کی، بہت پروموشنز کی۔ جو ہمارے مین ڈیسٹینیشن ہیں پہلگام، گلمرگ اور سونمرگ، وہ ویکینڈز پہ لوکلز بھی جاتے ہیں، ماشاءاللہ they have every right to go، مگر تھوڑا پیک ہو جاتا ہے، زیادہ ٹریفک جیمز ہو جاتے ہیں، اس لیے جو انہوں نے باقی ڈیسٹینیشن جیسے دودھ پتھری ہے، یوسمرگ ہے، باقی ڈیسٹینیشنز ہیں، ان کو بھی پروموٹ کر رہے۔ ڈے ٹرپ کے لیے وہ اچھے، ابھی وہاں پہ انفراسٹرکچر بلٹ اپ نہیں ہے کہ رات کو سیاح رہے وہاں پہ، مگر ڈے ٹرپ کے لیے ان کے لیے بہت اچھا ہے، وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ٹریفک بھی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اور نئی ڈیسٹینیشن بھی پروموٹ ہو رہی ہے۔ موسم بہار کے فرحت بخش نظاروں کے بعد اب سیاح موسم گرما سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک کی مختلف جگہوں سے بڑی تعداد میں آج کل کشمیر کا رخ کر رہے ہیں۔ ان دونوں شہر آفاق جھیل ڈل کے کناروں پر سیاحوں کی کافی چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے، جبکہ کافی تعداد میں سیاح مغل گارڈنز، پہلگام، گلمرگ، سونمرگ، دودھ پتھری اور دیگر سیاحتی مقامات کے علاوہ ان نئی صحت افزا مقامات پر بھی دیکھے جا رہے ہیں جو کہ محکمہ سیاحت نے حال ہی میں سیاحتی نقشے پر لائے ہیں۔ 2 دن وہاں رکیں گے، بہت سندر ہے، اسی لیے میں اکیلی آئی ہوں واپس، میرے ہسبینڈ نہیں آئے ہیں ساتھ میں، مجھے واپس آنا تھا اس لیے میں میرے بردر کے ساتھ آئی ہوں۔ بہت اچھے ہیں، بہت پولائٹ ہیں، بہت ہاسپٹل ہیں، بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، بہت پیار دکھاتے ہیں۔ امیزنگ ہے کشمیر کو، مطلب ایک ورڈ میں ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے کشمیر کو، ایک ورڈ میں تو ہو ہی نہیں سکتا کشمیر، اتنا سندر ہے، واپس جانے کا من نہیں کر رہا ہے ہاؤس بوٹ سے۔ کتنے دن کا ٹور ہے آپ کا؟ ابھی ہم کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے، بامبے سے بائی روڈ آئے ہیں، پورا راجستھان گھومتے ہوئے آئے ہیں ہم لوگ، اور ابھی ہم لوگ 6 دن اور ہیں یہاں کشمیر میں، اور سیکیورٹی بہت اچھی ہے، ٹورسٹ لوگ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں پہ آپ آرام سے آئیے۔ کشمیر میں ہے وہ احمد آباد گجرات میں نہیں ہے، یہاں پھول زیادہ ہے، یہاں کا ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے، برف وغیرہ ہے، یہاں پر گارڈنس ہیں، یہ بہت اچھا ہے گا، ویلی ہے، جہاں اپنے پورے ہندوستان میں جو سب سے اچھا، جو اپنے دنیا کا جنت جو بولتے ہیں وہ کشمیر ہی ہے۔ میں فرسٹ ٹائم آئی تو یوں لگتا ہے کہ میں بہت دیر سے آئی، بہت پہلے میرے آنا چاہیے۔ ڈل بہت اچھا لگا، جو میں نے پہلگام کچھ دیکھا نہیں ہے، پر یہی اتنا اچھا ہے تو وہ بھی کتنا اچھا ہوگا۔ ادھر محکمہ سیاحت نے جموں و کشمیر میں تقریباً 75 نئے مقامات کی نشاندہی کی ہے، جن میں 38 کشمیر اور 37 جموں میں ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو کشمیر کی سیر و تفریح کے لیے راغب کیا جائے۔ وہی متعلقہ محکمہ سیاحوں کو کشمیر کی سیر پر لانے کے لیے ملک کی مختلف ریاستوں میں بڑے پیمانے پر تشہیری مہم بھی چلا رہا ہے۔ سری نگر سے ETV بھارت کے لیے پرویز الدین کی رپورٹ۔